ہے نشان عظمت آدم نشان بو تراب، سن لبے ایام سے اعزاز و شان بو تراب، بدر و خیبر کی زمین کا ذرہ ذرہ آج بھی کہہ رہا ہے چھپ کے داستان بو تراب، گل عقیدت کے لٹاتے ہی رہیں گے عندلیب، لہلہاتا ہی رہے گا گلستان بو تراب، تا ابد جاری رہے گا چشمہ فیض علی، اور پیتے ہی رہیں گے طالبان بو تراب، منبع فقر و ولایت ہے در شیر خدا، مرجع شاہ و گدا ہے آستان بو تراب، جام کوثر سے رہے محروم ہو سکتا نہیں، جام کوثر سے رہے محروم ہو سکتا نہیں، تائب خوشبخت کہ ہے مدح خان بو تراب۔ حضرت علی کی مدح خانی کا سلسلہ جاری ہے۔ شب 21 رمضان المبارک، شب شہادت حضرت علی ابن ابی طالب، داستان حضرت علی جاری ہے، اور داستان کا ربط وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے کل ختم کیا تھا۔ کل آپ نے مختلف جنگوں میں حضرت علی کا کردار سنا تھا۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ اب وہ تاریخی مرحلہ آ گیا ہے کہ جب مکہ فتح، میں تیزی سے آگے بڑھا ہوں، اب وہ تاریخی مرحلہ آ گیا ہے کہ جب مکہ فتح ہو رہا ہے، وہی مکہ آپ نے داستان محمد میں سنا ہے، وہی مکہ جہاں سے کل ہجرت کرنا پڑی تھی، وہیں پر آج فاتح بن کر لوٹ رہے ہیں۔ اس مقام پر بھی حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی مرتضیٰ، یعنی اس مقام پر بھی محمد و علی ساتھ ساتھ ہیں، خانہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں، تو وہ گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے بنایا تھا، صدیوں کی بت پرستی سے اب بھر چکا تھا، کعبے کے گرد، کعبے کی دیواروں پر، کعبے کی چھت پر بے شمار بت نصب ہیں، اب ان بتوں کے گرائے جانے کا عمل شروع ہو گیا ہے، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے، کچھ بت بلندی پر ہیں، اب جو اگلا منظر ہے وہ بہت روح گرما دینے والا ہے، اب جو اگلا منظر ہے وہ لہو گرما دینے والا ہے، خانہ خدا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ منظر کیا ہے؟ جو کل دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر رسول اللہ کی حمایت میں سامنے کھڑا تھا، جو کل جنگوں کے موقع پر رسول اللہ کے دفاع میں آگے کھڑا تھا، وہ آج فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ کے کاندھوں پر سوار ہے۔ مکے سے جاتے ہوئے جنہیں بستر پر سلایا تھا، کعبے میں آتے ہوئے انہیں کاندھے پر سوار کرایا ہے۔ وہ منظر پیدا ہوا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ رسول اللہ کو جھکے اور کعبے کی بلندی تک پہنچے، اور حضرت علی ایک ایک کر کے ان بتوں کو نیچے پھینکنے لگے، ہر بت کے گرنے کے ساتھ ہی جیسے مکے کی فضا میں توحید کی صدا بلند ہوتی جا رہی تھی۔ کعبے کے سائے میں جنم لینے والا آج نبوت کے کاندھوں پر سوار ہو کر توحید کے مرکز کو شرک سے پاک کر رہا ہے۔ یہ فتح مکہ اور حضرت علی، فرمایا عجیب، فرمایا جب میں رسول اللہ کے کاندھوں پر کھڑا تھا نا اس منظر کے موقع پہ، تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اگر میں چاہوں تو آسمان کو چھو سکتا ہوں۔ نبوت کے کاندھے ہیں بھائی، نبوت کے کاندھے ہیں۔ داستان حضرت علی آگے بڑھتی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اختتامی دور ہے، ظاہری زندگی کا آخری دور ہے۔ اب آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا ہے، حجۃ الوداع کا سفر ختم ہو رہا ہے، واپسی ہو رہی ہے، مکے کی وادیاں پیچھے رہ گئی ہیں، قافلہ مدینے کی جانب گامزن ہے، سینکڑوں مسلمان رسول اللہ کے ساتھ ہیں، صحرا کی تپتی دھوپ ہے، ریت کا میدان ہے، قافلے کی آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی قطاریں ہیں کہ اچانک راستے میں ایک مقام آیا، اسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے حکم دیا، قافلے کو رکنے کا حکم دیا، لوگ ٹھہر گئے، جو آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ صحرا کی گرمی ہے، سینکڑوں لوگ جمع ہے، مجمع متوجہ ہے، نظریں رسول اللہ پر ہیں، اور پھر رسول اللہ اونٹ کے کجاوے پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے خطاب کرنا شروع کیا۔ فضا میں خاموشی، جیسے ہر دل اس لمحے کو سنبھال لینا چاہتا ہو،
فضا میں خاموشی چھا گئی ہے، جیسے ہر دل اس لمحے کو سنبھال لینا چاہتا ہو، اور پھر وہ منظر آیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کو اپنے قریب بلایا، ان کا ہاتھ پکڑا، بلند کر دیا۔ صحرا کی فضا میں رسول اللہ کی آواز گونجی، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے۔ وہی علی جو بچپن میں رسول اللہ کی آغوش میں پلے تھے، وہی علی جو بدر، احد، خندق و خیبر کے میدانوں میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑے تھے، آج وہی علی رسول اللہ کے پہلو میں کھڑے تھے، رسول اللہ ان کا ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے۔ یہ علی اور حج داستان کون مان؟ محمد و علی داستان کا ٹاپک تھا۔ حضرت علی آغوش رسول سے مسجد کوفہ تک۔ سو اب میں تیزی سے مسجد کوفہ کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ یہ سارے مناظر ہوئے یہاں تک کہ اب وہ لمحات آ گئے کہ جس نے مدینے کو اداس کر دیا۔ اب مدینے میں اداسی ہے کیونکہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے۔ داستان آگے بڑھتی ہے یہاں تک کہ اب فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں داستان کو، تو اب کئی سال گزر گئے ہیں اور اب منظرنامہ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ اب شہر مدینہ نہیں ہے، اب شہر کوفہ ہے، مقام مسجد کوفہ ہے، جو کہ آپ کو اس وقت اس کی اصل تصویر نظر آ رہی ہے۔ سو اب داستان حضرت علی میں اب کوفے میں وہ رات آئی ہے جو عجیب سکوت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ داستان شہادت حضرت علی۔ 19 رمضان المبارک کی سحر قریب ہے، آسمان پر ہلکی سی روشنی پھیلنا شروع ہوئی ہے۔ مسجد کوفہ کے در و دیوار گواہی دے رہے تھے کہ آج بھی علی ابن ابی طالب اسی طرح عبادت کے لیے آئیں گے جیسے ہر رات آتے ہیں۔ شہر کوفہ میں 19 رمضان المبارک کی نماز فجر کی صدائے اذان بلند ہونی ہے۔ علی ابن ابی طالب اپنے گھر سے چلے ہیں، بیت علی سے چلے ہیں، مسجد کوفہ کے ساتھ ہی ہے۔ علی ابن ابی طالب گھر سے نکلے ہیں، مسجد کی طرف چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 19 رمضان المبارک کی صبح علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ میں پہنچے ہیں۔ جری علی، دلیر علی، کرار علی، رسول اللہ کا جانثار علی، پریشان حالوں کا غمخوار علی، خدا کا عبادت گزار علی، عابد علی، زاہد علی مسجد کوفہ پہنچا ہے۔ گلدستہ اذان پر بلند ہوا ہے، اذان فجر ہونا ہوا چاہتی ہے۔ کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جو اس اذان کو نہیں سنے گا۔ علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ میں گلدستہ اذان پر بلند ہوئے ہیں، صدائے تکبیر بلند ہوئی ہے، اللہ اکبر، رمضان المبارک کی اذان فجر کی صدائے اللہ اکبر حضرت علی نے بلند کر دی ہے۔ حضرت علی کی یہ عادت ہے، حضرت علی کی عادت ہے فجر سے پہلے مسجد میں جا کر خود لوگوں کو جگاتے ہیں۔ انہی میں ایک بدبخت بھی ہے، اسے بھی آپ نے خود جگایا ہے، اب صفیں درست کرواتے ہیں۔ صفیں درست کروائی ہے، محراب مسجد کوفہ کی جانب بڑھے ہیں، محراب مسجد کوفہ میں جا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس صبح بھی وہی منظر ہے، صدائے تکبیر بلند ہو گئی ہے، اللہ اکبر کہہ دیا گیا ہے، نماز فجر شروع ہو گئی ہے اور مسجد کی فضا میں قرآن کی تلاوت کی آواز پھیلنے لگی ہے۔ مگر اسی لمحے تاریخ کا ایک المناک باب، تاریخ کا سب سے شقی شخص رقم کرنے لگا ہے، تاریخ کا المناک باب لکھا جانے والا ہے۔ صفوں کے درمیان ایک شخص چھپا ہے، ہاتھ میں زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے۔ یہ شخص حضرت علی کی جانب بڑھ رہا ہے، نماز آگے بڑھ رہی ہے، یہاں اس کی تلوار آگے بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی حضرت علی ابن ابی طالب نے پہلے
پہلے سجدے سے سر بلند کیا ہے کہ اچانک اب دوسرے سجدے کی جانب تو وہ آگے بڑھا ہے اور پوری قوت سے تلوار کا وار کیا ہے. تلوار سر مبارک پر لگی ہے, گردن مبارک پر لگی ہے. مسجد کی خاموش فضا میں ایک لرزہ دوڑ گیا ہے اور اسی لمحے حضرت علی کے لبوں سے وہ جملہ نکلا جو قیامت تک گونجتا رہے گا, فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اس مسجد کوفہ میں آج عجب منظر ہے, 19 رمضان عجب منظر ہے. حضرت علی ابن ابی طالب کے سر سے خون جاری ہے, سر سے خون جاری ہے, لبوں سے شکر جاری ہے. بدر کا مجاہد علی, احد کا مجاہد علی, خیبر کا مجاہد علی مسجد کی محراب میں اللہ کے حضور سر رکھ کر کامیاب ہو گیا ہے. ساتھ ہی تو ہے بیت علی, ساتھ ہی تو ہے حضرت علی کا گھر, وہاں پر بیٹیاں ہیں. گھر میں علی کے شور تھا آہوں کا الاما, گھر میں علی کے شور تھا آہوں کا الاما. مہوے بکا تھی پاسی حضرت کی بیٹیاں, کہتی تھی رو کے بھولے تھے اماں کو ہم کہاں. اپنے لہو میں تر ہوئے سردار دو جہاں, جاتے ہیں آپ چھوڑ کے بابا دہائی ہے. کیسی گھڑی یہ چرخ نے ہم کو دکھائی ہے. زینب کے بین سن کے تڑپتے تھے مرتضیٰ, سینے لگا کے بیٹی کو روتے تھے مرتضیٰ. صبر و رضا بلا کی دکھاتے تھے مرتضیٰ. وقت نزا یہ بیٹی سے کہتے تھے مرتضیٰ, بیٹی بیٹی ہمارے بعد وہ صدمے اٹھاؤ گی, دین خدا کی آبرو زینب بچاؤ گی. 21ویں کا دن جو نمودار ہو گیا, بے جان جہاں سے کل کا مددگار ہو گیا. رخصت جہاں سے حق کا طرفدار ہو گیا, خالی علی سے آج یہ سنسار ہو گیا. گریاں ہے خلق حیدر صفدر گزر گئے, اللہ اور رسول کے دلبر گزر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.